بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، شیخ صاحب کافی پریشان ہیں. ان کے پاس آیت کوئی نہیں ہے. انہوں نے ایک وعدہ دیا تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت قرآن سے ثابت کریں گے. یعنی کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر خلیفہ ہے، عمر خلیفہ ہے، عثمان خلیفہ ہے. ان کو کوئی ایسی آیت نہ قرآن میں ہے نہ کسی کا قول ہے. یہ بیچارے سندھ کے ادھر گاؤں میں بیٹھ کر لوگوں کو اسی طرح کہانیاں سناتے رہتے ہیں. یہ سمجھ گئے ہیں کہ بھئی یہ کوئی حق بھی ہے. تو میرے بھائی، اگر ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت پہ نص موجود تھا، آپ میرے سوال کا کیوں جواب نہیں دیا کہ انصار تو پھر کافر تھے نا، کہ انصار نے کہا کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان کا خلافت نہیں ہے قرآن میں، تبھی انصار کے لیے جائز تھا کہ بھئی ہم خلافت ہمیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سوال کا بالکل جواب نہیں دیا بھائی. اور ابو بکر نے جب کہا، وہاں پر اس کو نہیں پتا تھا کہ قرآن موجود ہے، اس میں اس کی خلافت موجود ہے، تو وہ آیات کیوں نہیں پڑھا؟ کہتا ہے کہ قریش جو ہے سب سے ایلیٹ ہیں، قریش جو ہے سب سے زیادہ عرب میں عزت دار لوگ ہیں، خلافت ان کو ملنی چاہیے. اور کہتا ہے کہ بھئی تم جا کے ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو. اس کا کیوں تم نے جواب نہیں دیا؟ تمہارے اکابر نے بولا کسی کی خلافت پہ نص نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ نام کے ساتھ موجود ہے. یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اشارے کے ساتھ کہ فلانی کو خلافت مل جائے. اس کا اوصاف بتا دے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلان شخص کو خلیفہ ملنی چاہیے. اس کو نام، مثلا نام نہیں لیا، اوصاف بتا دیا. یہ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کا اجماع اس مسئلے پر. تو آپ ایک ایسی عجیب نرالی بات جس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے اس کو لے کے آئیں. اچھا، پھر کہتا ہے کہ میں نے وہ آیت جو ہے میں نے مقدمے کے طور پہ پڑھی ہے کہ بنی اسرائیل کو خلافت ملے گی. وہ اس طرح نہیں کہ بنی اسرائیل کو خلافت ملے گی، وہ یہ ہے کہ عدو کو اللہ، ان کے دشمن کو اللہ ہلاک کرے گا، ان کی جگہ ان کو لائے گا. ان کی جگہ ان کو لائے گا اللہ تعالیٰ، ان کی جگہ پر ان کو لائے گا، دشمن کی جگہ پر. وہ دشمن ہلاک ہو جائیں گے، دشمن کی جگہ یہ لے لیں گے، ان کے جانشین ہوں گے. خلافت کے لفظی معنی حکومت کے نہیں ہے میرے بھائی. خلافت کے معنی کسی کی جگہ لے لینا، کسی کی جانشین بن جانا. اچھا، پھر میرے بھائی آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ابو بکر، عمر کی خلافت ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. یہ اس میں تو ابو بکر، عمر کے کوئی ہے ہی نہیں. ابو بکر، عمر کی کوئی ہے ہی نہیں کہ بھئی اس کو خلافت ملے گا. جو ترجمہ دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے بھئی. اس میں ابو بکر، عمر سے کوئی تعلق ہی نہیں نا ان کی حکومت سے. صرف یہ ان کا ادعا ہے، الذین ان مکناہم، اگر ہم ان کو زمین پر حکومت دے دیں، ٹھیک ہے نا، اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآمروا بالمعروف، یہ نماز پڑھا کریں گے، زکوٰۃ دیا کریں گے اور معروف کا ادا کریں گے، اور منکر سے بچائیں گے. تو یہ کس نے بولا یہ ابو بکر، عمر ہے بھائی؟ اس سے مراد ابو بکر، عمر ہے. کس نے بولا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے مراد ابو بکر، عمر ہو ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی، جو شرح معانی الاثار میں آیا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ان کو حکومت ملی ہے اور انہوں نے نہ اقام الصلاۃ کیا، نہ اقام زکوٰۃ کیا، بلکہ انہوں نے اقام شرع کیا. یہ شرح معانی الاثار ہے، جلد نمبر 4، چھاپ عالم الکتب ہے. میرے بھائی اس کو اچھی طرح سے سن لو. یہ صفحہ نمبر 218 ہے. یہاں پہ روایت ہے، اتیا عمر برجل سکران، عمر کے پاس ایک شخص کو لائے جو مست تھا، جو نشے کی حالت میں تھا. فجلدہ، عمر نے اس پہ درے لگائے، حد جاری کیا. قال انما شربت من شرابک، اس نے کہا کہ میں نے تو آپ ہی کے بوتل سے پیا ہے، میں نے آپ ہی کے مشکیزے سے پیا، آپ کے مٹکے میں جوش ہے، جو ہے، اگر پانی ہے تو وہی میں نے پیا، اگر شراب ہے تو میں نے، تم مجھے حد پہ کیوں جاری کیا؟ اس نے کہا وہ انکان، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے مٹکے سے پیا پھر بھی. وہاں پہ دوسرے میں آیا کہ ایک شخص آیا عمر کے پاس، عمر کے نوکر کے پاس، وہ بڑا پیاسا تھا، کہا اس کو پانی، اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، اس نے شربت نہیں پلایا. پھر وہ خود چلا گیا عمر کے جو مشکیزہ تھا، فشرب منها فسکر، عمر کے مشکیزے سے اس نے جو پیا وہ مست ہو گیا. اور بھائی الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہی ہے کہ خلیفہ شراب پیتا ہے مست ہو جاتا ہے، جو اس کے بوتل سے پی لے وہ مست ہو جاتا ہے. ہاں، پھر عمر نے خود اس پہ حد جاری کیا. اس نے کہا کہ میں نے تو آپ ہی کے بوتل سے پیا. کہتا ہے کہ تم مست کیوں ہو گئے؟ میں پیتا ہوں، میں مست نہیں ہوتا، آپ پیتے مست ہو جاتے، میں نے آپ کی مستی پہ آپ کو لگایا. اور بھائی یہ اقام الصلاۃ، یہ آپ کی کتاب ہے یا میری کتاب ہے؟ الذین مکناہم فی الارض. اچھا، آپ نے آیے استخلاف پڑھی ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میرے بھائی کہ آیے استخلاف کے متعلق کہ آپ کے پاس نہ ابو بکر کو پتہ ہے، نہ عمر صاحب، نہ عثمان، نہ کسی صحابی کا قول ہے کہ ابو بکر، عمر کی خلافت سے اس کا تعلق ہے.
میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنی کتابوں میں جا کر دیکھو کسی صحابی کا قول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا کسی تابعی کا قول اپنی کتابوں کہ یہ ابو بکر عمر کی خلافت سے تعلق رکھتا ہے. او بھائی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس کا تعلق کس سے ہے؟ میں آپ کے اپنی کتابوں سے ثابت کرتا ہوں کہ اس کا تعلق کن سے ہے. شیعوں کے نزدیک تو بلا شک بلا ریب متعدد روایات ہیں اقوال اہل بیت علیہ السلام ہے کہ یہ اس آیے کا شان نزول اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے. ملاحظہ کریں یہ کتاب الجواہر المضیہ فی الطبقات الحنفیہ. آپ حنفیہ نا، آپ کو عربی نہیں پڑھنا آتا. یہ طبقات الحنفیہ اور حنفیہ کے اکابر محدثین اور اعلام اور مجتہدین کے زندگی نامے ہیں. یہاں بھلے یہ اس میں دیکھیں، اس میں صفحہ نمبر 338 میں حاکم حسکانی کا ترجمہ ہے کہ بہت بڑا محدث تھے اور حافظ ابو الحسن دارقطنی اس کے شاگرد تھے. سن رہے ہیں نا بھائی؟ جی 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 بالکل بالکل بالکل. اب جب یہ سنا تو اب بھی یہ بھی دیکھو، یہ ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل للحاکم الحسکانی، چاپ بیروت، مؤسسۃ العالمین للمطبوعات بیروت. یہاں پہ ملاحظہ کریں آیہ شریفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ بناتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں خلافت 3 لوگوں کے لیے، ایک آدم کے لیے، ایک داؤد کے لیے، اور تیسرا کس کے لیے؟ والخلیفۃ الثالث. اب بھائی صحابہ کا اپنا قول میں دکھا رہا ہوں کہ آیت کس کے متعلق ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. آپ نے جو آیات پڑھی ہیں اس کے میں ابو بکر عمر کا تعلق ہی نہیں ہے. ابو بکر عمر نے کبھی نہیں بولا کہ آیات ہمارے، کسی صحابی نے نہیں بولا. میری بات باری نہ کسی تابعی نے بولا. ٹھیک ہے نا؟ آپ جو ہے جھوٹ بنا رہے ہیں. یہاں پہ ملاحظہ کریں عبداللہ ابن مسعود ہے، صحابہ میں اکابر صحابہ میں اس کا شمار ہے. عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جن کے متعلق وہ قرآن مجید کے اکابر مفسرین میں سے صحابہ میں. والخلیفۃ الثالث علی بن ابی طالب، کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کا تیسرا آدم اور داؤد علیہ السلام کے بعد تیسرا خلیفہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. لقوله تعالی، کیونکہ اللہ نے بولا قرآن میں لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، جیسے کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنائے گا جیسے ان سے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا تھا، یعنی آدم و داؤد، یعنی آدم و داؤد. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کو اپنی کتاب میں ایک حدیث، دوسرے حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں خود علی علیہ السلام سے. یہ صفحہ نمبر 412 میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا اپنا قول ہے. یہاں پر کہ انی اقسم بالذی فلق الحبہ، میرا وقت بہت کم ہے، کہ یہ فرماتے ہیں کہ آیا میرے متعلق وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ میرے متعلق. اب اس سے اگلے صفحے پر عبداللہ ابن عباس کا قول ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات قال نزلت فی آل محمد علیہ السلام. یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے علاوہ تابعین کا بھی قول ہے. تو میرے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا، یہ اللہ نے ابو بکر عمر کو دیا ہے، ابو بکر عمر کو کیوں خود نہیں پتا؟ کیوں ابو بکر عمر کہہ رہے تھے کہ تم جا کے اسے بیعت کرو، بیعت کر لو تم ابو عبیدہ جراح سے. تو اور یہ صحابہ یہ پاگل تھے. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا آل محمد امیر المومنین علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے. الحمدللہ ختم ہے منازل. ٹھیک ہے، اس کے بعد جدال ہی نہیں ہے کیونکہ آپ صحابہ کی بات کو حجت مانتے ہیں. جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف